مناظرے کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ مدعی سب سے پہلے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. سب سے پہلی ٹرم بھی مدعی کی ہوتی ہے اور سب سے آخری ٹرم بھی مدعی کی ہوتی ہے. یہ اصول ہے. اس لحاظ سے ہم پہلے مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور 10 منٹ میں اپنے دعوے کو مکمل کرے گا, اور دوسرا فریق بھی 10 منٹ, پہلے ٹرم جو ہے وہ 10 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد والی ٹرم میں 5 منٹ کی ہوگی. پہلی ٹرم 10 منٹ کی اور اس کے بعد 5 منٹ کی ٹرم ہوگی. اب خیال ہے اگر اس میں آپ کر رہے ہیں پہلی 15 منٹ کی اور پہلی 10 منٹ زیادہ آپ کے لیے دعویٰ پیش آپ کو آسانی ہے 15 منٹ نہیں ایسے نہیں کریں آپ مولانا بہت زیادہ ہے. 15 منٹ تقریر کر دے رہے لوگ نہیں ان شاء اللہ نہیں حساب سے برابر ہی چلنا ہے. بالکل چلو 5 پہ بھی آئے ہیں سے آئے. اب جس طرح تحریر کے اندر لکھا جا چکا ہے دوسرا کوئی نہ بول لیجیے. مدعی اپنا دعویٰ پیش کریں گے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز باطل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب مدعی جو ہے مدعا علیہ یہ اپنا دعویٰ لکھ کر پیش کریں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حکم ہے, نماز اس کی باطل ہے یا ناقص ہے, کیا اس پر حکم لگایا جائے گا جو سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھے گا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مقابل صدر گرامی قدر نے یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ پیش کریں. میرا خیال ہے کہ میرے مقابل صدر کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ دعویٰ فریق مدعی پیش کرتا ہے یا فریق سائل پیش کرتا ہے. ہم تو سائل ہیں, اس لیے دعوے کے ساتھ ہمارا پیش کرنے کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا صرف یہ ہے کہ دعویٰ جو آپ پیش کریں گے ہم اس پر اعتراض کریں گے. نہیں اس کے جواب دیں آپ نے یہ لکھا جواب ہوگا نا وہ جواب میں ساری بات آ جائے گی. آپ بالکل مطمئن رہیں جواب میں انشاءاللہ ساری بات آ جائے گی. 2 باتوں کا آپ کا دعویٰ ہے. ایک تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا فرض, ایک, اور دوسرا دعویٰ کہ جو امام کے پیچھے نہ پڑھے وہ اس کی نماز باطل. یہ 2 باتیں یہ آپ کو قرآن و حدیث میں سے آپ کو یہ دکھانا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ آپ پیش کریں گے اس کا جواب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بھرپور دیں انشاءاللہ. ایک گزارش ہے شرائط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دلائل صرف قرآن و حدیث. میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا دعویٰ قرآن حکیم سے پیش کریں, اور اگر آپ قرآن حکیم سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو بات ختم ہو بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ قرآن حکیم سے دعویٰ پیش نہ کر سکیں, ثابت نہ کر سکیں, تو پھر آپ آئیے گا حدیث. اور حدیث میں بھی ترتیب ہم رکھیں جو آپ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے, جس کو آپ اکثر کتب بادہ کتابیں نہ کہتے ہیں. اس کے بعد مسلم شریف ہے, پھر باقی کی 4 کتابیں سیاق کتابیں شریف ہیں. تو پہلے آپ اپنا دعویٰ پیش فرمائیں گے قرآن حکیم سے. اگر قرآن حکیم سے دعویٰ آپ ثابت نہ کر سکتے پھر آپ کو بخاری شریف اٹھانے کی اجازت ہوگی. جتنے بات سن جی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. اگر آپ قرآن حکیم کے بعد بخاری شریف سے دعویٰ ثابت کر دیں, بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, امام بخاری کے ہم مقلد نہیں, بات سرکار کی. اگر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ بخاری شریف سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو سبحان اللہ آپ پیچھے پڑھنے کو تیار ہے. یہ کون سی ضد ہے؟ کلمہ تو محمد رسول اللہ کا پڑھے. اور اگر آپ بخاری شریف سے ثابت نہ کر سکیں تو آپ کو اعلان کرنا ہوگا بھائی ہم قرآن سے بھی ثابت نہیں کر سکتے, بخاری سے بھی ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اب آ رہی ہے مسلم شریف سے ثابت کریں گے. پھر آپ مسلم شریف اٹھا لیجیے. اگر آپ مسلم شریف سے ثابت نہ کر سکیں پھر آپ 4 کتابوں میں سے کوئی اور اٹھائیے.
اگر سیاستہ میں سے آپ ثابت کر دیں تو بسم اللہ ٹھیک، اگر سیاستہ میں سے ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم سیاستہ سے اور قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکے، اب حدیث کی دوسری کتابوں سے ہم مسئلہ ثابت کریں گے۔ میرا خیال ہے اس طریقے سے گفتگو اچھی رہے گی۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ قرآن کو بیان کریں، تو قرآن کی جو تفسیر ہے، وضاحت ہے، تشریح ہے، وہ احادیث سے اس لیے وہ خواہ وہ بخاری شریف میں ہو، صحیح حدیث ہونی چاہیے، خواہ وہ مسلم شریف میں ہو، حدیث کی کسی بھی کتاب، حدیث کی کتاب ہو، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور وہ صحیح ہو، تو قرآن کی وضاحت کے لیے وہ کافی اس میں کوئی شک نہیں۔ اس اصول میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے، لیکن پہلے نمبر پہ آپ پڑھیں گے پھر اس کی تفسیر آپ حدیث سے پیش کریں، اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ آپ صرف بخاری سے پیش کریں، صرف مسلم سے پیش کریں۔ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے کہ سورت فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے، بلکہ ہم تو سب کے لیے فرض کریں گے، بات صرف مقتدی کی ہے، باقیوں کی بات نہیں ہے صرف، ہم سب کے لیے کریں گے۔ نہیں آپ نے صرف موضوع کرنا، آپ کی مرضی، آپ اپنا ٹائم ضائع کریں ادھر ادھر جائیں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بات سن لیں میری بات، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے جو مسئلہ بیان کرنا، ہم کوئی مداخلت تھوڑی کریں گے، ہمارے لیے تو آسانی رہے گی کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں، مہربانی آپ کی کریں وقت ضائع۔ لیکن جھگڑا ہے صرف مقتدی کا کہ مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہے، پہلے آپ قرآن پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں کوئی صحیح حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سورت فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک گزارش اور کہ ہمیں سب سے پہلے یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ فرض کسے کہتے ہیں، فرض کی تعریف کیا ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ فرض کا جو لفظ بولا جاتا ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا منکر ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں، روزے کی فرضیت کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ آپ یہ بھی فرمائیں گے کہ سورت فاتحہ فرض ہے، تو فرض کیا ہوتا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے کس قسم کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے، اس طرح کی دلیل شرعی آپ قرآن سے پیش کریں گے۔ نہ پڑھنے والے کو جو آپ مسلمان سمجھیں گے، کافر سمجھیں گے، وہ بھی ذرا آپ وضاحت فرمائیے گا، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات ہے، ہم آپ سے متفق ہیں بات۔ یہ ٹائم کے لیے آپ ایسے کریں کہ آدمی آپ کی طرف سے بٹھا دیں گا، جب ٹائم کیپر جو ہے ہو جائے گا 6 بجے کون سا صدر صاحب آپ کی طرف سے ٹائم کنٹرول کرنے کے لیے کون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترجع۔ یہ حدیث تفسیر جلالین ہے، اسی میں سے ترجمہ اس کا کرتا ہوں۔ وہ سبے اور سبے بمانے صلی، سبے بمانے صلی نماز پڑھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ، بحمد رب کا اپنے رب کی الحمد کے ساتھ، اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ، خالا ہے مطلب سمجھی اسی کے ساتھ مشغول رہنا ہے نماز میں الحمد کے ساتھ۔ قبل طلوع الشمس سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صلاۃ الصبح ہے، وہ قبل غروبها اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے صلاۃ العصر، عصر کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ۔ ومن آناء اللیل
اور رات کی گھڑیوں میں ساعات ہی رات کی گھڑیوں میں سب نماز پڑھ فصلے سب فصلے المغرب والعشاء مغرب و عشاء کی نماز پڑھ الحمد کے ساتھ تو اطراف النہار ابسن علی محل من اعلی منصوب صلی ظہرا لأن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الاول وطرف النصف تو اس سے یعنی ظہر کی جو نماز ہے جس وقت غروب شمس ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے حصہ ایک دوسری طرف ہوتا ہے اور بیچ میں ظہر کی نماز ہوتی ہے. یہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کی ہے. اور دیکھیے الحمد کا لفظ بھی یہاں آ گیا ہے, بات بھی الحمد کی ہو رہی ہے. جی الحمد کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے, قرآن سے ثابت ہو گیا. اور یہ قطعی ثبوت بھی ہے, آپ سمجھتے ہیں قطعی ثبوت جو قرآن سے ثابت ہو. ما ثبت کی کتاب فوا فرق اللہ قطعی ما ثبت کی سنت فوا واجب اللہ ضریب, یہ آپ کا بھی قانون ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ کتاب قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے. اس لیے کہ الحمد کا لفظ آ گیا ہے اس کے اندر. اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے. 5 نمازوں کا ذکر آ دیا ہے. اب سنیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, نہیں میرے پاس حدیث ہے, ان نکال لیں گے ضرور پڑھی, ان کو پتا ہے اللہ کے فضل سے. انا عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب. جو شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب, جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے. ان دونوں میں ذکر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر جی اس کا صفحہ کون سا ہے؟ 170 صفحہ ہے جی. 170 صفحہ یا 169 ہے, ذرا دیکھ لیں. 169 ہے, 169 صفحہ ہے, 169 صفحہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ذکر ہے کہ نماز کے بغیر سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں, سورۃ فاتحہ بھی ہے, ام القرآن بھی ہے, ام الکتاب بھی ہے, سورۃ الحمد بھی ہے. جی تو اس میں آپ صاف بتا دیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا ہے, آپ اس قرآن کی وضاحت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد کے ساتھ نماز پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پھر دیکھیے جناب ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے, دیکھیں یہ جلالین ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے جناب علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی